اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اس درس میں ہم مضاعف کو پہچاننا چاہ رہے ہیں۔ علم صرف میں لفظ مضاعف استعمال ہوتا ہے، نہ کہ اس کی جگہ پر کہہ دیا جائے مضاف۔ مضاف نہیں ہے بلکہ مضاعف ہے۔ مضاف جو ہے وہ علم نحو میں اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ جو لفظ اگلے لفظ کی طرف اضافہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مضاف۔ لیکن مضاعف جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے حروف اصلی میں سے 3 حروف ہیں تو دوسرا اور تیسرا حروف جو ہیں وہ ہم جنس ہوں۔ ہم جنس ہوں یعنی ایک جیسے ہوں۔ مثلا اگر دوسرا حرف بے ہے تو تیسرا حرف بھی بے ہو، وہ دال ہے تو یہ بھی دال ہو، تو ایک طرح کے حرف کو کہا جاتا ہے ہم جنس۔ 3 حروف میں سے اگر دوسرا اور تیسرا حرف ہم جنس ہو تو اس کو مضاعف کہا جائے گا، اور اگر پہلا اور دوسرا حرف بھی اگر کسی لفظ میں 3 حروف ہیں اور پہلا اور دوسرا حرف جو ہے وہ ہم جنس ہے تو پھر وہ بھی مضاعف کہلایا جائے گا۔ یہ آسانی کے لیے اس طرح سے بیان کیا۔ اب جو علم صرف کی اصطلاحات ہیں ان میں بیان کرتے ہیں۔ لفظ مضاعف وہ ہوتا ہے کہ جس کا عین الفعل اور لام الفعل ہم جنس ہوں، یا پھر فا الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہوں تو اس کو مضاعف کہا جائے گا۔ یہ جو ہم نے یہاں پر مضاف لکھا ہے اس کو ہم مٹا دیتے ہیں کیونکہ صرف یہ شبہے کو دور کرنے کے لیے لکھا اور وضاحت کی۔ یہاں پر ہم مضاف کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ مضاعف ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ ان کے لیے مثالیں کیا ہیں؟ مثال یہ ہے کہ جس طرح اگر دوسرے جو 2 حرف ہیں یعنی دوسرا اور تیسرا حرف اگر وہ ہم جنس ہوں، عین الفعل اور لام الفعل اگر ہم جنس ہوں تو اس کی مثال ہے جیسے مدہ۔ مدہ میں دال اور دال، یہاں پر اصل میں کیا ہے مددا، تو دال کو دال میں ادغام کیا گیا ہے تو بن گیا مدہ۔ لہذا دوسرا اور تیسرا حرف جو ہے وہ ہم جنس ہے، اسی لیے مدہ مضاعف ہے۔ یا مثلا جس طرح حجہ ہے، حجہ اصل میں کیا ہے حجا جا، ہا جا جا، جیم کو جیم کے اندر ادغام کیا گیا بن گیا حجہ۔ پہلا اور دوسرا حرف یعنی فا الفعل اور عین الفعل کا ہم جنس ہونے کے لیے مثال کیا ہے؟ جس طرح بابر، مثلا بابرن، بابر۔ بابر جو ہے یہ پہلا حرف اور دوسرا حرف مضاعف ہیں۔ کیوں مضاعف ہے یہ لفظ؟ اس لیے کہ یہ دونوں حرف ہم جنس ہیں، بے اور بے ہم جنس ہیں تو ہم جنس ہونے کی وجہ سے مضاعف کہلائے گا۔ اگر دوسرا اور تیسرا حرف ہم جنس ہوں تو ان پر شد آ سکتی ہے، لیکن اگر پہلا اور دوسرا حرف ہم جنس ہوں تو ان پر شد نہیں آ سکتی۔ لہذا مضاعف کی 2 قسمیں ہیں، عین الفعل اور لام الفعل ہم جنس ہوں جس طرح مدہ اور حجہ، فا الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہوں جس طرح بابر۔ یہاں پر ایک نقطہ آخر میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو لفظ نہ معتل ہو اور نہ محموز ہو، نہ مضاعف ہو، جو ہم نے پہلے بیان کیا معتل، محموز، مضاف، ان سب کی وضاحت پچھلے دروس میں کر دی اور مضاف کی ابھی، تو جو لفظ نہ معتل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاعف ہو، اسے کہا جاتا ہے لفظ سالم۔
جس طرح ہے ضربا یا بقرہ، بقرہ، تو یہاں پر زاد رے بے ان میں سے کوئی حرف علا نہیں ہے، کوئی حرف حمزہ نہیں ہے، اور کوئی حرف دہرایا گیا نہیں ہے، ہم جنس حرف بھی نہیں پایا جاتا کہ مضاف ہو، لہٰذا یہ ضربہ جو ہے وہ سالم ہے۔ بقرہ بھی اسی طرح ہے، ان میں سے 3 حروف میں سے کوئی حرف معتل نہیں ہے، محموز بھی نہیں ہے، مضاعف بھی نہیں ہے، لہذا بقرہ بھی سالم ہے۔